اگر آپ نے سزا ہی نہیں دینی تو پھر فائر وال لگا کے بھی کیا کریں. ٹھیک ہے, بس مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت کو کوئی کچھ نہ کہے, باقی لڑکیوں کے ساتھ جو مرضی ہو جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. چیف منسٹر ہے وہ خود خاتون ہے, اور خواتین ان کی ریڈ لائن ہے, یہ ان کا کوٹ ہے. اب فیصلے سڑکوں پہ ہوا کریں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایمان اٹھ گیا ہے قانون سے. رابعہ صاحبہ نے ابزالو کر دیا ہے نتاشا کو کہ ان کی غلطی نہیں تھی, وہ اصل میں کسی سے اپنی جان بچا کے بھاگی تھی وہاں سے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر جل تھل ہوا پڑا ہے لاہور, اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تو بہت مزہ آتا ہے. مجھے تو گوروں کی سمجھ ہی نہیں آتی جن کو سنی پسند ہے. ہمیں تو نہیں سنی پسند ہے, ہمیں تو رینی پسند ہے. سر رینی پسند ہے, اور سر رین کے بعد جو اصل چیز ہو رہی ہے نا کہ ٹیمپریچر سر رہ رہا ہے بلو 32. سر 32 سر میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اس پہ تو بس ختم ہے, مطلب ہم سکون میں یہ رہے. بہرحال ظاہر ہے بارشوں سے جو اور علاقوں میں کچھ بڑے خوفناک قسم کے حادثات اور کچھ لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں, تو ادھر جو جہاں فالٹ لائنز ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کو فوکس زیادہ کرنا چاہیے. کراچی کی سر قسمت آپ دیکھ لیں, مطلب قسمت کہہ لیں یا ان کو شکر ہے, ایک سائیکلون جو پریڈکٹڈ تھا کہ وہاں ہٹ کرے گا, وہ اس نے اپنا رخ جو ہے وہ چینج کیا ایک دن, اور پھر پتہ چلا جی کہ ایک اور ڈیولپ ہو رہا ہے, پھر اس نے بھی اپنا چینج کر لیا. بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, بٹ کسی بڑی چیز سے اللہ کا شکر ہے بچت ہوگی بہت ہم سب کی. سر وہ بچت ہو گئی, لیکن دوسری چیز, کراچی میں جتنی بارش ہوئی ہے پانی ویسے نہیں کھڑا ہوا, اور اس کا میں کریڈٹ پیپلز پارٹی کو نہیں دوں گا, اس کا کریڈٹ ہے لوکل گورنمنٹ کا. آپ کسی بھی پارٹی کو ایک شہر دے دیں, لیکن پھر یہ ہے کہ وہ نیچے سے اوپر تک اس پارٹی کے پاس ہو. یہ جو کرتے ہوتے تھے نا کہ کراچی میں نیشنل میں کوئی اور بیٹھا ہے, پروونشل میں کوئی اور بیٹھا ہے, بلدیات میں کوئی اور, اس طرح دنیا کا کوئی شہر نہیں چل سکتا. اور سر ہم ہوپ کرتے ہیں, ابھی یہاں پہ بھی بہت ایمبیگوس ہے بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ کب ہونے ہیں, کیسے ہونے ہیں. آئی تھنک اب انہوں نے تو مزید آگے کر دی ہیں وہ, تو اس چیز کو ایک دفعہ کر کے میرے خیال میں ٹرائی ماریجیے پراپر طریقے سے. جو ہم کہتے رہتے ہیں ہمیشہ, یہ لوکل گورنمنٹ کا سین جو ہے بہت ضروری ہے. تو لیٹس سی سر, شاید ہو جائے. باقی سر کچھ خبریں کرنی ہیں ہم نے سر, 2-3 اکٹھی ہوئی ہیں. ایک تو سر سب سے پہلے کر لیتے ہیں, یہ جو ایک ویڈیو بہت چل رہی ہے, یہ سیلیبریٹی ہیں اینجلین ملک, ان کے ساتھ بھی ایک حادثہ پیش آیا کہ یہ ایک گاڑی میں تھی. گاڑی وہ اسی نوعیت کی تھی جو ان کی نتاشا اقبال والی گاڑی تھی, لینڈ کروزر لگ رہی ہے مجھے. تو اس بتایا جاتا ہے کہ ان کا ٹائر جو ہے وہ برسٹ ہوا ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہو کے کسی رکشے میں جا کے لگی ہیں وہ. اور ابھی تک جو ہماری رپورٹ کے مطابق وہ شخص زخمی تو ضرور ہے, لیکن مطلب وہ والا معاملات نہیں ہوئے جو ایکسیڈنٹ میں ہوئے تھے کہ جان سے اپنی نہیں کھو بیٹھے. تو اس کے بعد اصل میں یہ ہوا یہ کہ وہ ویڈیو یہ چیز کی ہے کہ لوگ اکٹھے ہو گئے گاڑی کے. ظاہر ابھی تک وہ فریش ہے لوگوں کے ذہن میں, وہی والا انسیڈنٹ جو آج سے 2 ہفتے پہلے ہوا. تو اسی کی پیش نظر انہوں نے پروفائل کر لیا کہ یہ بھی امیر انڈسٹریلسٹ ایلیٹ, بڑی گاڑی, غریب کو مار دیا, یہ وہ فلانا. تو ان کو تھوڑا سا سامنا کرنا پڑا ایک موب کا, اور اس کے اندر پھر آبویسلی سر چیزیں جو ہیں بڑی جلدی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی. خیر میں نے ابھی تک مجھے پتا ہے کہ وہاں سے ان کو وہ چلی گئی تھی, اور بھی معاملہ وہ چل رہا ہے, جو بھی اس کے اندر ہونا ہے کیا ہونا ہے وہ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیل. ہاں جی, وہ ان کا آپسی معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو گیا. سیٹل ہی ہو گیا. سو بنیادی بات وہی ہے کہ اس کے علاوہ مری یا نتھیا گلی میں کچھ اس طرح کا ایک ہونڈا سیوک کے ساتھ پیش آیا معاملہ, اور وہاں پر لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کو جو ہے گاڑی توڑ دی کافی حد تک. خیر وہ گاڑی نکل گئی ایونچولی, لیکن گاڑی توڑ دی. سو بنیادی بات وہی ہے کہ اب فیصلے سڑکوں پہ ہوا کریں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایمان اٹھ گیا ہے قانون سے. تو بس ٹھیک ہے, گڈ لک ٹو گورنمنٹ ناؤ. مطلب وہ یہ جو 77 سال لگے ہیں اب اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب جو ہے فیصلے سڑکوں پہ ہو. عوام سر بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا نہ بھی ہو شخص جو ایکسیڈنٹ میں انوالوڈ ہو, مطلب جس کے ساتھ ہوا ہے ایکسیڈنٹ, جس کو چوٹیں آئی ہیں یا خدا نخواستہ جان کھو بیٹھا ہے, وہ ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اس غریب سے وہ ہونا کچھ نہیں ہے. تو فیلو سٹیزنس کی ہونے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہیں پہ مدعا جو ہے سارا وہ کلیئر کیا جائے, جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور جو کہ سر آپ کے اور میری طرح کے اور بھی بہت لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نا بڑی دیر سے کر رہے ہیں
کہ یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ نے کچھ سسٹم نہیں بنایا. ایک تو اکنامک صورتحال ڈال لیں اس میں سر, بجلی کی بل کی فرسٹریشن ڈال لیں, دیگر اور فرسٹریشنز ڈال لیں, وہ اپنی جگہ بلڈ اپ ہو رہی ہیں. یہ واقعات ہوتے ہیں, ان کے اندر واقعہ ہونے کے 10 منٹ بعد ہی ہو جاتا ہے کہ یار اس نے تو باہر چلے جانا ہے, اس کو یہ تو بچ جائے گی, یہ تو بچ جائے گا, بچ جائے گی. مطلب اس کیس کے, میں تمام کیسز کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی سب کے ذہن میں ہے. دور ہے سر انفارمیشن کا, لوگ انفارمڈ ہے. اب وہ انفارمیشن کس نوعیت کی ہے, وہ وہی ہے جو میں بتائی جا رہا ہوں کہ جی ملک کے حالات خراب ہیں, بجلی کے بل کم ہوئیں گے 2 مہینے کے لیے ہوں گے صرف, تنخواہ آ رہی ہے نہیں آ رہی نہیں پتا, نوکریاں نہیں مل رہی, مہنگائی ہوئی جا رہی ہے, IMF کا لون نہیں آ رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جی کہ اب سڑکوں پہ جو چیزیں جو امیر ہیں جن کے سب پورا ہو رہا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. تو سر لوگوں نے پھر قانون اپنے ہاتھ میں لینا ہے, جو کہ اگین بہت خوفناک بات. سر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ اگر صرف ہمارے کامنٹس ہی نکال کے دیکھ لیں, سو نتاشا اقبال کو اگر ہم ڈسکس نہیں کرتے تو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں کیا. اچھا جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو لوگ آ کے کہتے ہیں اوہ اس نے چھوڑ جانا ہے, پہلے ہی ہمیں پتہ ہے کیا تم لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہو. اب سمجھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ان کے اندر وہ خود کنفلکٹڈ ہیں کہ وہ اب یہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وہ اس بارے میں سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے. مطلب وہ یہ بھی نہیں, مطلب ظاہر ہے, مطلب بڑی obvious سی چیز ہے کہ نہ نتاشا اقبال کو ہم نے پکڑنا ہے, نہ نتاشا اقبال کو ہم نے چھوڑنا ہے, لیکن وہ فرسٹریشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ مطلب ہم سے بھی لڑ رہے ہیں. ہم سے بھی لڑ رہے ہیں سر, بالکل لڑ رہے ہیں سر. لیکن اسی سارے کیس میں سر, اسی نتاشا اقبال کا آپ نے ذکر کر دیا, تو ایک کامنٹ آیا ہوا ہے سر, میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا سر. اور وہ کامنٹ آپ کے اور میرے اوپر ہے, زیادہ تر میرے اوپر ہے, لیکن اس کے اندر نتاشا اقبال کی بھی ایک نئی تھیوری سر پیش کی گئی ہے. یہ ہماری لسنر ہیں رابعہ شفیع, پہلے بھی ان کے کامنٹس آتے رہتے ہیں, تو پریشان میں مختلف سے پڑھ دیتا ہوں. سو بیسکلی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ میرے پہ بہت برے انفلوئنس ہیں, کہ آپ, اور انہوں نے یہ بھی کہا اب آپ کے ابو ہیں نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. تو یہ ذرا ٹچی ٹاپک چھیڑ دیا انہوں نے, چلو اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ علی جو ہے آپ کی کمپنی جو ہے آپ کو انکمپٹنٹ بنا رہی سر, آپ کی کمپنی, اور ان سے آپ دور رہیں, اور آپ نے مطلب آگے کیا کرنا ہے زندگی میں. سر وہ بیسکلی ایڈوائز کر رہی ہیں مجھے, پتہ نہیں کون ہے اور ان کا کیا بنتا ہے یہ کہنا. تو سر دوسرا, ہاں سر انہوں نے پھر کہا کہ یہ فیک انفارمیشن ہم نے دی ہے سر نتاشا اقبال کیس کے اوپر, ویری بیڈ, تھمز ڈاؤن کیا انہوں نے ہمیں, کہ وہ ٹارگٹ اس لیے کیونکہ وہ رچ ہے اور ماڈرن ہے. حالانکہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی اس کے اندر کہ وہ رچ ہے اور ماڈرن ہے, وہ تو اگر ہیں تو اس بارے میں وہ کیس کا حصہ تو بنتی ہے نا بات. شی وازنٹ ایڈکٹیڈ, ہم تو نہیں کہا وہ ایڈکٹیڈ ہے کسی چیز سے. بلڈ ٹیسٹ رپورٹ پریزنس آف میڈیسن, یہ بات بھی فیکچولی انکریکٹ ہے. وہ میڈیسن انہوں نے اسپیسیفائی کر دی کہ میتھمفیٹامین تھی. میتھمفیٹامین جو ہے وہ ایک ہی طرح کی چیز ہوتی ہے, اس کے اندر اس کی ویریشنز ہوتی ہیں, لیکن عموماً ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اور ایکسیڈنٹ کا اس کا سر ٹیک یہ ہے کہ ایک ہراس کر رہا تھا ان کو بائکر ان کی لینڈ کروزر میں, تو وہ اس سے بچنے کے لیے بائک والے سے انہوں نے تیز چلائی, اور مین سڑک کی بجائے وہ چھوٹی سڑک پہ آ گئی, اور وہاں پہ وہ نیرو تھی, اور اس لیے وہ سپیڈ کر رہی تھی, ان سے کنٹرول نہیں ہوئی پائی گاڑی ان کی, تو اس لیے یہ سارا واقعہ پیش ہے. تو انہوں نے بیسکلی یہ جو ہیں رابعہ صاحبہ نے ابزالو کر دیا ہے نتاشا کو کہ ان کی غلطی نہیں تھی, وہ اصل میں کسی سے اپنی جان بچا کے بھاگی تھی وہاں سے. تو یہ سر نئی تھیوری بھی پیش آ گئی. اب باقی سے دوسرا انہوں نے جو بات کی ہے کہ آپ کی کمپنی مجھے کرتی ہے, تو میں یہاں بتاتا ہوں کہ سر بڑی ریڈ لائنز ہیں سر میرے سے, ایک آپ بھی سر ریڈ لائن ہے سر. یہ جو ہے نا بیسکلی آپ نے اندازے بنا لینے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو بڑا, سب سے سر بیسٹ چیز جو ہے نا سوشل میڈیا یوٹیوب کی سر وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا, میں انٹرو دیتا ہوں سبسکرائب کریں. آج کے بعد سے سر میں یہ ایک بلینکٹ شیپ نا, اگر آپ کو کچھ نہیں پسند آ رہا نا آپ پلیز ان سبسکرائب کر دیں. کسی نے مجبور کسی کو کیا نہیں, اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے. اور باقی اس میں یہ بات کہنا ہے کہ آپ کے ابو نہیں ہے تو آپ کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. میں ویسے بڑا سمجھدار ہوں, اور وہ بھی مجھے نا کئی دفعہ نہیں سمجھا پاتے تھے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں نا ایک انڈیپینڈنس سے رکھا ہے کہ اپنے ذہن خود بناؤ, اپنی تھاٹس خود پروسیس کرو, اور اپنے فیصلے خود لو, جیسے ہونی چاہیے جب آپ ایک سرٹن ایج کے بعد بڑے ہو جائیں. تو انہوں نے تو ایسے کیا تھا. تو باقی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کامنٹ دیا اس کے اوپر. باقی سر آپ نے مائنڈ کیا ہو تو کچھ نہیں, میں نے تو بڑی مائنڈ کی ہے کہ یہ کیا بکواس. سر میں نے آپ سے زیادہ مائنڈ کی ہے, کیونکہ وہ آپ تو بیسیکلی کسی کے بہکاوے میں آ کے خراب ہو گئے, میں تو تھا ہی ایسا. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی کی تو بچت ہے ہی نہیں اب. اچھا سو سین یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پوری تھیوری پیش کی ہے نا کہ نتاشا اقبال کو جو انہوں نے ابزالو کیا ہے, اچھا
ایک تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ ان کے لائر نے ابھی تک یہ کیوں نہیں کہا, تو مطلب یہ بات ان تک کیوں نہیں پہنچی, لائر تک, آپ تک میں نے کیسے تو کہیں نہیں پہنچی؟ پڑھی ہاں. یہ تھیوری جو ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں یا غلط کہہ رہی ہیں, ان تک جو انفارمیشن پہنچی ہے اگر یہ ایز اٹ از آگے دے رہی ہیں تو اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے کہ ان کو لگا کہ جی یہ ہوا ہے فائن. اس میں نا سر ایک تیسرا اینگل بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پتا ہو کہ یہ غلط کہہ رہی ہیں, یہ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو مزید غصہ چڑھے نتاشا کے خلاف. اب یہ اپنی طرف سے جھوٹ بول کے ثواب کما رہی ہیں. واہ 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 واہ. ایک یہ بھی اینگل ہے نا ادھر, کہ یہاں پہ میں نے ایک بہت بڑے ادھر اپنی طرف سے وہ اسکالر ہے, اس کو ایک میرے دوست نے پکڑ لیا لائبریری میں کہ سر وہ آپ نے پرسوں جو ہے وہ آرٹیکل میں غلط لکھ دیا ہے, تاریخ میں ایسے تو نہیں, ایسے ہوا تھا. تو اس نے کہا ہاں لیکن وہ اس وقت ملک حالت جنگ میں نا, تو اس وقت جھوٹ بولنا جائز ہے. تو ادھر یہ والا بھی سر ہے چکر. سر یعنی کہ یہ all is fair and love and war والی کہانی چل رہی ہے. یہ وہ کہانی چل رہی ہے کیونکہ جس طرح ہم پیچھے کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بول رہے ہو کسی کا دل رکھنے کے لیے, اب یہ جھوٹ بولو کہ آپ کسی طرح جو ہے نا وہ قصوروار کو سزا پہنچا سکو. واہ 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 واہ. سر یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو لگ رہا ہے کہ یہ 3D چیس کھیل رہے ہیں. ان کو چیس نہیں کھیلنی آتی سر, ان کو لوڈو نہیں بیٹھ کھیلنی آتی. سوری, تو یہ 3D چیس کھیلنے جا رہے ہیں اب اس کے اندر. مطلب یہ نہیں کہہ رہا, تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں میں. صرف 3D چیس میں کئی دفعہ چوس بھی بج جاتی ہے. بہرحال سر یہ دیکھیں نا, یہ لوگوں کے نا جو یہ چھوٹے چھوٹے شوق ہے نا, اور سر وہ اصل میں نا اکساتے بھی ہیں. آپ یقین کریں کہ سر جب میں نے ایک کامنٹ پڑھا نا, ہم ابھی یہاں بھی ہنسے ہیں, مجھے اتنی ہنسی آئی. اور اصل میں جو اس کے بعد سر جو کامنٹ دیے نا ایک اور نے اسی کے اوپر رپلائی, وہ بڑا مزدار ہے. کیونکہ ہم نے ایک بات کی تھی, آپ بڑے ناراض ہوئے تھے کہ یار اگر نشہ کو کر کے مطلب ایسی گئی ہوئی تھی تو وہ مطلب آئسی ہونی تھی, مطلب کچھ سستا. تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ سر کہ سستے نشے کے اثرات. اب انہوں نے نتاشا پہ پوائنٹ کیا یا رابعہ صاحبہ پہ, ہمیں نہیں پتا, یہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں نا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی کہ جو ہے جوا اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہے. مطلب کوئی ایک بھی ریلیجن نہیں ہے جو اس کو انڈورس کرتا ہو. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ریلیجن نے اس کو منع کر دیا, مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک بھی انڈورس نہیں کرتا. تو مطلب سٹیٹس اس پہ جو ہے وہ متفق ہیں کہ یہ ٹھیک کام نہیں ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کا پیرل ایک فائدہ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی سپورٹس اس سے ایک خاص قسم کی کھڑی ہو رہی ہے, چل رہی ہے, پیسہ آ رہا ہے. اچھا اسی طرح ظاہر ہے نشے سے زیادہ بڑی لعنت ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اور اس پہ ہم کئی لوگوں نے ہم پہ بڑے اعتراض کیے ہیں کہ جی آپ بڑے جو ہے نا فونڈلی بات کرتے ہیں, آپ ضرور کرتے ہوں گے کچھ نہ کچھ. ہم نہیں کرتے, ایسے بھی کامنٹس آئے ہیں. بالکل ہم نہیں کرتے. اور ہم آپ کو جو ہے نا اس کی ایک, ہم اس پہ بھی سر پورا ایپیسوڈ کریں گے جس میں ریلیجس بھی اور اس کے علاوہ بھی جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ریلیجن نہ بھی منع کرتا ہو تو اس سے زیادہ فضول چیز کوئی نہیں ہے, وہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن آپ یہ بنیادی چیز دیکھیں کہ یہ ایلیٹ آف دی ایلیٹ ہے نتاشا اقبال. مطلب یہ پاکستان کی میرے خیال میں 0.25 جو آبادی ہے نا, یہ اس کا حصہ ہے. پوری دنیا میں جو ایلیٹ آف دی ایلیٹ ہوتی ہے نا, وہ کوکین کر رہی ہوتی ہے, یہ آئس کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ملک میں کوکین بھی ٹھیک نہیں ملتی. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہی کہ اس تو بہتر میں آئس کر لوں, اور وہ بندے روندتی پھر رہی ہے. ٹھیک ہے, اب پھر وہی میں کہتا ہوں کہ نشے زیادہ بری کوئی چیز نہیں, پر ایتھے کوکین دی کوالٹی ٹھیک کرو, لوگ کی مرنا کٹ ہو جان گے. یعنی کہ سر آپ کہہ رہے ہیں آئس ایپیڈیمک جو ہے اس سے پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا مطلب یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے, بٹ یہ ہے سر. یونیورسٹیز اسکولز کی حد تک آپ رپورٹس پڑھیں پولیس کے اداروں کے لوگوں کی, بڑا سین اس چیز کا بیڈ ہے. ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں, لیکن ان کو اس سے محفوظ رکھنا ایک یہ نئی ٹاسک مل گئی ہے. یہ نئی ٹاسک ہے سر. 2 ٹاسک ہے نا, ایک محفوظ آپ نے رکھنا ہے کہ آپ کے ہمارے بچے جو ہیں وہ آئس نہ کریں, دوسرا اس کو محفوظ رکھنا ہے کہ ایک آئس کر کے بندہ گن ہاتھ میں لے کے آ رہا ہے یا گاڑی لے کے آ رہا ہے, تو اس سے کیسے بچانا ہے, اس سے کیسے الگ بچانا ہے. بالکل سر. اور سر بچ رہے یہ ان کا کامنٹ تھا. باقی سر جہاں میں نے بتایا سر جہاں نفرتیں ہیں وہاں محبتیں بھی ہیں, تو سر یہ میں بالکل کرنا چاہوں گا. کامنٹ دل کو لگا سر آ کے, اور یہ بیسیکلی ہمارا جو اینگری ینگ مین ہے یہ اس پہ تھا. اب مجھے نہیں پتا تھا اینگری ینگ مین سے اینگری ینگ وومن آ جائے گی, مجھے نہیں پتا ان کی ایج کیا ہے, بٹ چلیں وہ اینگری ہیں. تو سر یہ انوپ صاحب ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں اکراس دا بارڈر. انہوں نے کہا کہ علی اسد آر دا سلیم جاوید آف دیسی پوڈ کاسٹ. سر اتنا بڑا درجہ دے دیا انہوں نے ہمیں سر. میں تو مطلب میں
بالکل اگری نہیں کرتا اس بات سے. میں آپ کی ویو پوائنٹ سے بہت اگری کرتا ہوں کہ آپ شاید موٹیویٹ کر رہے ہیں ہم کہ آنے جانے والے دنوں پہ ہمارے پہ ڈاکومنٹری بنے سر, اور ہم بھی بیٹھے ہوں بزرگ سر کریں, تو کوشش تو ہماری یہ ہے کہ کچھ ہم کر لیں. لیکن انہوں نے سر کمپیئر ہی کر دیا, دل جیت لیا انوپ صاحب نے. سر اور میں سوری میں نام بھول گیا ہوں, لیکن ایک اور صاحب تھے, ان کا یہ کامنٹ تھا کہ سکسیس کی وجہ سے زیادہ لوگ خراب ہوتے ہیں, تو ہم نے آپ کو جو ہے کبھی ایسے محسوس ہی نہیں ہونے دینا کہ آپ بہت سکسیسفل ہو گئے, اسی لیے ہم آپ کے اتنے مسئلے نکالتے ہیں کہ آج آپ نے یہ شیپ بھی نہیں یہاں بنائی کامنٹ ہوئی تھا تھی. بالکل. تو میں ان کا نام بول گیا ہوں, لیکن بالکل ٹھیک ہے, آپ نے تھینک یو جو آپ نے اپنے اوپر ٹاسک لے لیا. سر انہوں نے بھی تو کاز ٹیک اپ کر لیا. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ایل رکھنا سر ایک اور میں اگین نام بھول گیا ہوں, لیکن وہ مجھے لگ رہا ہے انڈین بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے سر کہا تو دونوں کو ہے, لیکن میرے خیال میں ان کی آپ کو وہ کہنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ سر وہ انہوں نے کچھ مطلب غلط بات نہیں کی, انہوں نے صرف اتنا سا کامنٹ تھا, ڈس رسپیکٹفل وہ بالکل نہیں ہوئی, لیکن سر وہ کہنا میرے خیال میں یہ چاہ رہے تھے کہ یو آر ناٹ اے مین آف یور ورڈ. ہاں وہ نہیں سر, اصل میں سال ہوا نہیں نا سر, جب کہا تھا سال تو نہیں ہو رہا سر. سر یہ مثبت شو کو سال نہیں ہوتا, یہ باڈی تو سال بعد آنی تھی نا سر, تو کو پتہ نہیں سر فیب میں یہاں پہ جیکٹیں کھل جائیں. اور سر اگر کامنٹس کر ہی رہے ہیں پیار بھرے, تو میں نے کہا ذرا ٹون چینج کر لیتے ہیں. ایک اور یہ ہیں شیوالی ہیں, یہ بھی اوبیسلی کراس دا بارڈر ہیں. انہوں نے کہا بہت پیاری ہنسی ہے آپ دونوں کی, آپ کی ہنسنے سے ہنسی آ جاتی ہے, ایک دم پیارا شو آپ کا. سر ہماری ہنسیوں سے لوگ ہنس رہے ہیں سر, مطلب سر اتنا کچھ جب آ رہا ہے سر, تو یہ باقی جو نیگیٹیوٹی ہے نا سر, وہ سر میں آپ کو یہاں تھیری دے رہا ہوں سر. سر مثبت شو کی خوبصورتی یہ ہے سر کہ جہاں منفی کامنٹس آ رہے ہیں نا, وہ مثبت کامنٹس یوں پیچھے سے آتے ہیں سر اینٹی بایوٹک کی طرح, اور کھا جاتے ہیں ان کو سر. کیا بات ہے سر, واٹ فین فالوئنگ, تھینک یو, بہت مزہ آیا. اور یہ ہنسی پہ جو ہے نا, میں اب کیونکہ بھول گیا ہوں, لیکن ماسٹر الطاف کے شعر ہے جیو ہنس پئی, وہ میں آپ کو کل سناؤں گا کتاب لے کے. سر بہترین. سر باقی سر یہ تو کامنٹس ہو گئے. ایک اور واقعہ میں چاہ رہا ہوں جاتے جاتے ہم کر لیں, کیونکہ ہم یہ انجنی ملک والا ہم نے کر لیا اور موب کی ہراسمنٹ کی. تو سر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ یقیناً سب نے دیکھی, نہیں دیکھی تو میں اس کو بتا دیتا ہوں, بیان کر دیتا ہوں کہ ایک خاتون لاہور میں کسی یونیورسٹی کی ہاسٹل سے کہیں جا رہی تھی یا آ رہی تھی. ایک سر اب میں کیا لفظ استعمال کروں, الو کا پٹھا کر لوں سر. الو کا پٹھا جو ہے وہ اس نے اپنے, اس کا یوٹیوب چینل بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, ایک کیمرہ پکڑایا ہوا ہے کسی کو, خود مائک پکڑا ہوا ہے, اور ان کے تقریباً منہ کے پاس یوں رکھ کے مائک کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہی تھیں, آپ کہاں سے آ رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ نے کیا کیا, میں آپ کو ٹچ نہیں کروں گا, میں آپ کو ٹچ نہیں کر رہا, لیکن میں اپنا مائک یہاں رکھوں گا اور آپ جا نہیں سکتی. وہ انہوں نے ماسک پہن لیا, انہوں نے شکل چھپائی اپنی, کسی گھر کی خاتون ہے لڑکی, آپ کو ہوش کریں یار, مطلب بالکل ہی پاگل نہیں ہو جانا کہ جی ویو آ جائے اور ویور آ جائے, کیا کر لیں گے آپ ویوز لے کے اس کے اوپر, گلیاں کھائیں گے. مطلب آپ نے گھر پہ نہیں دکھانی, یعنی کہ آپ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ آپ کی تربیت کس قسم کی ہے, یا آپ کے گھر والوں نے کہا جا یار کچھ سب یوٹیوب کھیل رہے ہیں آج کے, تو بھی کھیل, اور جو کرنا ہے کر پتر جا تو. یہ کوئی نہیں کہے گا, کوئی بندہ جو سینسیبل ہوگا نہیں کہے گا. اور سر اس کے اندر آئی ایم سوری بٹ میں بڑا دیکھا, میں نے کوشش کی دیکھنے کی, پنجاب گورنمنٹ, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ واقعہ لاہور کا ہے, اور ہماری جو چیف منسٹر ہے وہ خود خاتون ہے, اور خواتین ان کی ریڈ لائن ہے, یہ ان کا کوٹ ہے. کہاں ہے آؤٹریج, کدھر ہے؟ عموماً تو ٹویٹر کے اوپر وہ ایکٹیو ہوتی ہیں, ہمیں تو سوچا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نون لیگ کا, تو اب یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو ہے, تھی, یا چلیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو, آپ ڈھونڈ لیں اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں, اس بندے کو پکڑیں سر, اس بندے کو اندر کریں. نہیں, میرے ٹائم لائن پہ جا کے دیکھ لیں, میں نے پوسٹ کی, آپ نے پوسٹ کی. ہاں. سو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو فائر وال لگاتے پھرتے ہیں, ہاں, او بھائی بھاڑ میں کوئی فائر وال, یہ ویڈیو ایویڈنس ہے, اس بندے کو اریسٹ کرو. اگر آپ نے سزا ہی نہیں دینی تو پھر فائر وال لگا کے بھی کیا کریں. ٹھیک ہے, بس مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت کو کوئی کچھ نہ کہے, باقی لڑکیوں کو جو ساتھ جو مرضی ہو جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر یہ جو ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حکومت اس پہ کیوں نہیں ایکشن لے رہی. حکومت اس پہ اس لیے ایکشن نہیں لے رہی کیونکہ حکومت اس میں متفق ہے اس بات سے, اس رپورٹر کے ساتھ, کہ خواتین کی عزت و آبرو کی رکھوالی جو ہے وہ ہر بندے نے کرنی ہے. میں نے, آپ نے, اس رپورٹر نے ٹائپ مال, اور ہم نے معاشرہ جو ہے لڑکیوں کو ایسے نپ کے رکھنا ہے ہم نے, اور ان کو وہ رات کو نکلیں تو ان کو تون دینا ہے. یہ سرکار اس میں بلیو کرتی ہے کہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے, معاشرہ ٹھیک ہونا چاہیے. اس سے بڑی بے حیائی کیا ہے کہ آپ ایک اکیلی خاتون کو
ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے کنسینٹ کے بغیر اور اس کے سامنے منہ کے تو مائک رکھ رہے ہیں اور بدتمیزی کر رہے ہیں. دوسرا سر یہ جو یوٹیوبر ہیں نا اس قسم کے, یہ اتنے زیادہ متاثر ہیں ٹی وی پہ چھاپے والے شوز سے کہ جس میں نا چھاپا بچ جاتا ہے. ایک تو یہ کہ ان کو کوئی بتائے کہ وہ زیادہ تر شوز سٹیجڈ ہوتے ہیں, اگر وہ سٹیجڈ نہ ہوں تو ان کو اتنی پھینٹی پڑے جب وہ چھاپا مارے کہ لگ پتہ جائے. سر ہو چکا ہے نا, ایک جو کرتے ہیں اس قسم کا شو وہ کسی ادارے کے پاس تھے اور وہاں پہ اس کے بعد ان کے اوپر تشدد کے ہم خلاف ہیں, نہیں ہونا چاہیے تھا, قانونی رستہ اختیار کرنا چاہیے تھا. جنہوں نے مارا وہ بھی غلط کیا, لیکن جو وہ کر رہے تھے کہ جی بن بتائے کسی سینسٹیو جگہ پہ چلے گئے مائک لے کے, تو ان کو کوٹ پڑی. پھر سر چار دیواری کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ بغیر وارنٹ کے اگر کوئی آئے تو پھنڈ دیا جا سکتا ہے. وائلنس کے ہم خلاف ہیں, لیکن آپ کا پورا حق ہے کہ سر اگر آپ سر فرض کریں جیسے یہ آپ کو پتا ہے نا سر, واٹس ایپ کے فارورڈڈ میسیجز آتے ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے, بڑا ڈر لگتا ہے مجھے ان سے. اور میری والدہ کئی دفعہ مجھے فارورڈ کر دیتی ہیں کیونکہ گھر پہ بچے ہیں, مطلب ہم بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ہم خود ہیں, سب ہیں, کہ جی آج کل ایک گروپ پھر رہا ہے پولیو ایکٹیوسٹ بن کے, ڈینگی لاروا ڈھونڈنے کے لیے فلانے, وہ گھر میں گھستے ہیں وعدات ڈال دیتے ہیں. تو سر مجھے واقعی میں ڈر لگتا ہے سر, کیونکہ ان لوگوں کو ہم گھر میں عموماً کہتے ہیں ہاں جی آپ آ جائیں, لیکن یہ آپ کے لیے بھی ایڈوائز ہے, آپ کو اس طرح کا واٹس ایپ میسج آئے تو پولیو ورکر اینڈ ڈینگی والے جو ہیں جب بھی آپ کے پاس آئیں گے وہ اپنی شناخت کریں گے باقاعدہ, ان کے ساتھ پولیس ہوتی ہے, عموماً ہوتی ہے ان کے ساتھ. تو یہ سر شاید ہو رہا ہو ہمارے علاقے میں, ابھی تک میں نے فیس نہیں کیا, بٹ سر ڈر لگتا ہے. اور سر اس سے اوپر خیالات آتے ہیں, آپ نے اتنی فلمیں دیکھ لی, اب آپ ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کو آ کے تو دکھائے ایسی کی تیسی. نہیں بھائی, لوگ جب آتے ہیں تو وہ آپ سے زیادہ تیاری سے آتے ہیں, آپ تیار تھوڑی ہوتے ہیں روز صبح اٹھ کے, آپ پریکٹس تو نہیں کرتے, جوڈو تو نہیں کرتے نا آپ, مطلب. تو آپ نے بڑا محتاط رہنا ہے سر اس کے اندر. آج کل جسے ہم کہہ رہے ہیں موب مینٹیلٹی کس قسم کی بڑھ رہی ہے, تو آنے والے دنوں میں آپ کو اور کیئرفل ہونا چاہیے. میرے کو فیئر نہیں کر رہا ہے, بٹ آپ بیٹر ٹو بی سیف دین سوری. بالکل سر. دوسرا یہ کہ یہ ہم نے بھی کیے ہیں واکس پاپ, مارکیٹوں میں کھڑے ہو کے, لبرٹی میں, ہر جگہ لوگوں کے پاس جا کے. پہلے آپ پوچھتے ہو کہ میں آ جاؤں, اچھا, اور یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا تہذیبی یافتہ ہوں, سارے اسی طرح کرتے ہیں, کیونکہ پتہ ہوتا ہے لڑکی لڑکا کوئی بھی بندہ ہوگا چنڈ مار دے گا, لڑکی بھی گالی نکالے گی, ویسے تو چنڈ بھی مار سکتی ہے, وہ گالی نکالے گی, پورا بازار اکٹھا ہو جائے گا. یہ جان کے ڈھونڈتے ہیں کہ رات کا وقت ہے, کوئی ادھر رائٹ لیفٹ نہیں ہے, لڑکی ہے, اس کو پڑ جاؤ, اور جب کوئی آئے گا تو کہنا کہ یہ بے حیائی کر رہی تھی. آپ امیجن کریں سر, اس ملک میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی, گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ملتی, ہاسٹل میں کوئی آئی بھی ہے, یہ ویڈیو آئی ہے, پتہ نہیں کتنی بچیوں کو ہاسٹل سے نکال کے واپس لے جائیں گے ماں باپ گھر. اس سر بالکل آپ جو بول رہے ہیں وہ سمجھ آ گئی سب کو, مجھے بھی سمجھ آ گئی, اور ٹھیک بیٹھتا ہے اس شخص پہ. اور باقی سر جیسے آپ نے بیان کیا گورنمنٹ کیوں نہیں کچھ کرے گی, تو ٹھیک ہے, پھر آنے والے دنوں میں جب کسی اور کیس پہ آپ اٹھا لیں گے کہ کی ہے, ہم حوالہ ضرور دیں گے جی کہ وہ بھی تو کیس ہے, کریں. یہ کسی سے سر کسی کی بزنس کیوں ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں اس ٹائم یہاں پر, یار تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ اس ٹائم, گھر بیٹھو جا کے. ایسے یہ اپنے گھر جاتا ہوگا تو اس کے گھر والے بھی اس کو ملتے ہوں گے صحیح طرح سے, آپ کے خیال میں روٹی شوٹی پوچھتے ہوں گے؟ سر پتہ نہیں پوچھتے ہوں گے یا نہیں پوچھتے ہوں گے, لیکن یہ جب ان کو وجتا ہوگا نا تو وہاں پہ میرے خیال میں اس کے گھر والے بھی تو اس ٹائپ کے ہوں گے نا, وہ اس کو آگے نبڑ لیتے ہوں گے. بالکل, بڑا سر افسوسناک چیز ہے. اور ہمارا تو اگین شو کا مقصد ہے کہ ہم جو چیزیں اگر ذرا ٹریفک میں ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہیں ان کو ہم نے اپلفٹ کر کے رکھنا ہے, جن میں ہمیں لگتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے کسی کے ساتھ, تو اس کو اگر وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو ذرا غور کر لیں مزید اس کے اوپر. بڑا سر ٹائم وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.